بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ملک کا بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا دربار خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ شام تک اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا اور ہر مہم میں اس کو اپنے ساتھ شریک بھی رکھتا تھا۔ ایک دن دربار میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر اور مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے دربار میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپکنے لگی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز ترین وزیر کی بیوی تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو خط دے کر کہا، یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے، کیونکہ اتنے خفیہ خط کے لیے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود بحفاظت پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وزیر سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دیے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی، حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں سیر کرتا کرتا ادھر آ نکلا اور سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بغیر گھر میں اکیلی ہوگی تو پوچھ آؤں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور خیال رکھنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ پھر بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور اس کی حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ کہنے لگی، حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر کے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے اپنے گھر روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید کر گھر پہنچا اور بیوی کو سلام کیا اور کہنے لگا، چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں، بادشاہ نے یہ مجھے انعام دیا ہے، تم اسے پہن کر اپنے گھر والوں کو دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہو، اور تیار ہو گئی۔ وہ اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کے لائے ہوئے سامان کو دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس لے کر آیا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور ناراضگی کی وجہ پوچھی، لیکن فیروز نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ لوگ فیروز کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بار فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف پرامن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں صرف تھوڑی ہی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم، میں نے آج تک تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں کبھی نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو پتہ چلا کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر بھی ظاہر نہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔